یہاں ایک بات یہ اہم ہے کہ تمام ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ماں بچوں کی بہتری کے لیے جو کرنا چاہتی ہے باپ اسے صحیح نہیں سمجھتا، اور باپ جو کچھ اولاد کے لیے کرتا ہے ماں کو صحیح نہیں لگتا۔ اس سے اتنا اختلاف اور جھگڑے ہوتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنے والوں کو تربیت دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح، مخلص، محنتی اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی کی محبت یا محنت پر شک نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے ایک دوسرے سے الجھنے کے بجائے ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بھی بچے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک کا نہیں بلکہ دو کا انتخاب کیا، اور دو ہی نہیں بلکہ ہر ذمہ دار، ہر صاحب اختیار کے اوپر ہے۔ اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے ماتحت کی، والد، اپنی اولاد، اہل و عیال اور ماں، گھر والے، بچے، اور اسی طرح سب پورا معاشرہ فلاح یا بگاڑ کا ذمہ دار ہے۔ تو دونوں کے فیصلے کا اور بڑوں کے فیصلے کا احترام ضروری ہے۔ ہاں، اس بات کو بھی مد نظر رکھیں کہ ہر کوئی ہی بڑا بننے لگ جائے تو پھر مانی کس کی جائے۔ یہاں پر پھر مقام والد کا ہے۔ والد کی بات اکثر وزنی ہوتی ہے۔ عورتیں دیکھیں ناقصات العقل ہیں، اور یہ بات شرعی اور سائنسی لحاظ سے پروون ہے، اور مجھے یہ ماننے میں یا یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ ہم ناقصات العقل ہیں اور اسی میں ہماری خوبصورتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کمزوری کوئی ویک پوائنٹ نہیں ہوتا، کمزوری خوبی بھی بن سکتی ہے۔ نفیس چیزیں ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں تو سمارٹنیس بیوٹی سمبل ہے، اصل میں سوچنے کا انداز غلط ہے، ہمیں شاید بتایا یا تصویر کا رخ غلط دکھایا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عزت اس کی ہوتی ہے جس کی کرسی ہو، جس کی بات مانی جائے وہی عزت والا ہے، حالانکہ جو بات مانتے ہیں وہ عزت والے ہوتے ہیں۔ تو خاوند کو مقام دینے میں، مردوں کا مقام تسلیم کرنے میں کوئی عیب آر نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو تسلیم کرنا کہ ہم ناقصات العقل ہیں اور اسی میں ہماری خوبصورتی ہے، اسی لیے ہماری ساری ذمہ داریاں ہماری کفالت کرنے والے بھائی، بیٹے، خاوند اور باپ پر ڈال دی گئی ہیں۔ تو ہمیں تو آزاد رکھا گیا ذمہ داریوں سے، اور انہیں ہمارے بوجھ اٹھانے کے لیے، ہمارے بوجھ کم کرنے کے لیے قوام بنایا گیا۔ سو گھر کے معاملات میں ایک ماں کو چاہیے کہ بچوں کے باپ کو مقام دے، اور ان کی رائے وزنی ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم اپنی محدود عقل کے حساب سے کچھ سوچ اور کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں ٹوکا جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں ہم پر اعتبار نہیں ہے، ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اعتبار بھی ہے، اہمیت بھی ہے، مگر سوچنے کا اور زندگی کے زاویوں کو دیکھنے کا ہمیں زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ خود سوچیں، ایک چار دیواری کے اندر زیادہ وقت گزارنے والی اور محدود لوگوں سے ملنے والی، اور ایک مختلف جگہوں پر جانے والے، روز مختلف لوگوں سے ملنے والے، کون حالات کی صحیح نزاکت کو سمجھیں گے؟ اور اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عورتیں بھی بہتر رائے رکھتی ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف معاملات میں ازواج سے مشاورت کی اور عورتوں کی رائے کو اہمیت دی۔ نہ صرف یہ بلکہ کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ جن میں صرف عورت کی ہی گواہی قبول کی جاتی ہے اور مرد کی لی ہی نہیں جاتی، جیسے نکاح طلاق کے مسائل ہیں، اور خاص طور پر عدت کے مسائل میں دنوں کا اعتبار ہے، اور اسی طرح بچے کی پیدائش، حمل کا ہونا نہ ہونا، ان معاملات میں عورتوں کو خطاب ہے کہ وہ صحیح گواہی دیں، اور مرد اس معاملے میں گواہی نہیں دے سکتے۔ لیکن جو بچوں کا معاملہ ہے، اس میں کچھ معاملات گھر کے اندر کے ہوتے ہیں اور کچھ باہر، تو باہر کے معاملات کی ذمہ داری باپ اور اندر کے معاملات کی ذمہ داری ماں پر ہے۔
پھر بھی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ باپ اپنی طرف کھینچتا ہے اور ماں اپنی طرف، اور یہ دونوں آپس میں ہی دست و گریباں ہو جاتے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بچے تو کنفیوز ہوتے ہی ہیں، تربیت تو ایک طرف، جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ باپ کہتا ہے کہ بچے باہر جائیں گے ہمارے ساتھ، اور ماں کہتی ہے کہ نہیں جائیں گے، ایک دائیں ایک بائیں، ایک لے کے جانا چاہتا ہے اور ایک نہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے جہاں تک میری آبزرویشن ہے، میں یہ سمجھتی ہوں باپ بچوں کو نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ وہ باہر کے فساد فتنے اچھی طرح دیکھتا ہے، جبکہ ماں کہتی ہے کہ کب تک ان کو قید رکھو گے، آخر تو باہر نکلیں گے اور یہ سب دیکھیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ساتھ لے جائیں، خود دکھائیں، تاکہ کل کو یہ ان چیزوں کو نیا نیا دیکھ کر ان کے پیچھے بھاگ نہ پڑے۔ اب ہمارے ساتھ جائیں گے تو ہم انہیں سمجھا کر بچا کر رکھیں گے۔ یہ جو بعد والی سوچ ہے نا کہ ہم بچوں کو لے جاتے ہیں اور سمجھا دیں گے، اس میں بہت رسک ہے، بہت خطرہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں جو کچھ دیکھا سنا بولا کھایا پیا جاتا ہے وہی ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، وہ سب معقول مناسب لگتا ہے، وہ غلط نہیں لگتا، وہ خیال ہمیشہ ذہن کی تختی پر لکھے جاتے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر پر لکیر ہے، اور پھر کوئی جیتے جاگتے تو مکھی نہیں کھاتا، ہم بچپن میں ہی بچوں کو وہ سب فحاشی عریانی محرم غیر محرم کا اختلاط، بڑوں کا چھوٹوں کے سامنے سب کچھ بے حیائی سے دیکھنا، یہ سب ہم اوپن نہیں کر سکتے۔ کیا ہم دکھائیں گے کہ یہ سب نارمل ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اور ہم اس کا یوں ہی حصہ بنتے جائیں گے، یہ سب کرتے جائیں گے؟ کوئی بھی سلیم الفطرت یہ پسند نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ توحید پر فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہیں جو کچھ دکھاتے پڑھاتے سکھاتے ہیں، بچے وہی کرتے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہوپ کہ آپ کو یہ نکتہ آج سمجھ آ جائے کہ بچوں کو موبائل دے دو، کب تک روکیں گے، یہ سب اپنے سامنے دکھا دو، بٹھا کے چلا دو، جب وہ باہر دیکھیں گے تو پھر وہ چھپ چھپ کے کریں گے، یا یہ سب ویسے ہی تو کل کو انہوں نے دیکھنا کرنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے باغی ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ چھپ چھپ کے کریں، پھر ہمارے سامنے ہی کریں، کم از کم نظروں کے سامنے تو ہوں گے۔ یہ سب باطل کو پروموٹ کرنے والی بات ہے، وہ غلط چیزیں جو بچپن میں آپ دکھاتے ہیں وہ بچوں کی فطرت کا حصہ بن جاتی ہیں، اور یہ بات تو شریعت سے ثابت ہے۔ باطل نظریات، شرکیہ بدعتیہ عقائد، رسم و رواج، میل جول، ملاقات، محرم غیر محرم کا فرق نہ رکھنا، گھر میں رشتہ داروں کزنوں کا آنا، ماں کا پردہ نہ کرنا، یا بچوں کو ایسی محافل میں گیٹ ٹوگیدرز میں لے کے جانا، یہ سب بچوں کے لیے ایک دین کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہ اسے جائز سمجھتے ہیں، وہ پھر شریعت کی کتاب اٹھا کر نہیں دیکھتے، پھر وہ اپنے ذہن کے پرانے ورقے کھول کر پڑھتے ہیں اور وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ ہوپ کے اس حوالے سے کپل میں سے کوئی اگر ایک دوسرے کو روکتا یا سمجھاتا ہے تو دوسرا اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے کہ میری بات نہیں مانی گئی، کیونکہ یہاں ذمہ داری دونوں کی ہے، ایک کا بات ماننا، ایک کا سمجھانا اور دوسرے کا سمجھنا، یہ بچے کے لیے ضروری ہے، یہ رب کی امانت کی حفاظت ہے۔